السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہیں آپ کے؟ کچھ پڑھ رہے ہیں یا بس ایسے وقت ہی ضائع کر رہے ہیں؟ بھائی میری تو کوشش ہے کہ آپ کو ٹھیک ٹھاک پڑھا دوں. پڑھنا تو پڑتا ہے بھائی، بات یہ ہے کہ ڈگری حاصل کرنی ہے تو بغیر پڑھے تو ڈگری کا مزہ نہیں آئے گا نا. ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو باتیں کی تھیں اس میں ٹیسٹنگ دا سسٹم آف سیل سے متعلق کچھ باتیں کر کے میں نے ادھورا چھوڑ دیا تھا اس ٹیسٹ آف کنٹرول کو، اور آپ سے کہا تھا کہ نیکسٹ لیکچر میں اسے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. آپ لوگوں کے پاس ہینڈ آؤٹس موجود ہوتے ہیں. جو بات آج میں نے آتے ہی شروع کی ہے وہ اس لیے کہ وہ جو ہینڈ آؤٹس آپ کے پاس موجود ہیں، اچھا اسٹوڈنٹ وہ ہے جو ان ہینڈ آؤٹس کو پڑھ کے پھر لیکچر کو سننے کے لیے بیٹھے. جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ آپ نے جب کلاس روم میں جانا ہے تو ٹیچر نے جو پڑھانا ہے وہ پہلے سے ہی پڑھ کے آنے والا اسٹوڈنٹ ہی اچھا اسٹوڈنٹ کہلاتا ہے، اور پھر وہ ٹیچر کو انوالو کرتا ہے اپنے اندر. اور جب ٹیچر اس اسٹوڈنٹ میں انوالو ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ کی لرننگ زیادہ ہوتی ہے. تو اب میری انوالومنٹ آپ میں ڈیفینیٹلی ہوگی اگر آپ نے جو میں نے پڑھانا ہے اس کو پہلے سے ہی پڑھا ہوگا، اور ہینڈ آؤٹس تو آپ کے پاس ایگزیکٹلی وہ موجود ہیں جو میں نے پڑھانا ہے. تو بھائی اچھا اسٹوڈنٹ وہ ہے کیونکہ پہلے سے اس لیکچر کو تھوڑا سا اسٹڈی کر رہا ہے جو کہ اس نے اٹینڈ کرنا ہے. تو آج ہم جو بات چیت کرنے جا رہے ہیں وہ سیلز سسٹم سے متعلق ٹیسٹ آف کنٹرول کی ہے. آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ جب ہم ٹیسٹ آف کنٹرول کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے اس کے انٹرنل کنٹرول سسٹم کو ایویلیویٹ کر لیا ہوتا ہے، اور اس پر ہمارا ایک لیول آف ریلائنس ہوتا ہے. تب ہم ٹیسٹ آف کنٹرول کے ذریعے سے آڈٹ ایویڈنس حاصل کرتے ہیں. اور جب ہم نے انٹرنل کنٹرول کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے کنٹرول آبجیکٹیوز کی بات آتی ہے. جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر سیلز سسٹم کے ریفرنس میں کنٹرول آبجیکٹیوز پڑھے، جس میں ہم شروع ہوئے کسٹمر کے آرڈر سے لے کر کنٹرول اکاؤنٹ آف ریسیویبلز میں بیڈ ڈیٹس کو ریکارڈ کرنے تک، اور ان پر پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس کو ریکگنائز کرنے تک. اب اس تمام ایریا میں ہمارے کچھ آبجیکٹیوز ہیں جو کہ لاسٹ لیکچر میں نے آپ سے ڈسکس کر لیے کہ وہ جو کسٹمر کا آرڈر ہے پراپرلی آتھورائزڈ ہونا چاہیے، پھر اس کو ریکارڈ کرنا چاہیے تاکہ پرومپٹ اس کے اوپر ایگزیکیوشن ہو سکے. پھر جو ہم نے ورک کمپلیٹ کر لیا یا گڈس ہم نے شپمنٹ کر لی ہیں ان کے اگینسٹ انوائسز ریز ہو چکی ہونی چاہیے اور ان کا ریونیو ریکارڈ ہو چکا ہونا چاہیے. پھر ہم نے کنٹرول آبجیکٹیوز میں یہ بات بھی سیکھی تھی کہ انوائسز اینڈ کریڈٹ نوٹس پراپرلی اکاؤنٹ فار ہو چکی ہونی چاہیے. یہ ہمارا کنٹرول آبجیکٹیو ہے کہ بکس آف اکاؤنٹس میں ہم ان کی ڈبل انٹری پراپرلی ریکارڈ کر چکے ہوں، ریسیویبلز میں بھی اور انکمز میں بھی انوائسز کی صورت میں، اور سیلز ریٹرن میں بھی اور اکاؤنٹس ریسیویبلز میں بھی کریڈٹ نوٹس جو ایشو کیے ہیں ان کی صورت میں. کریڈٹ نوٹس کے بارے میں آئی ہیو ٹولڈ یو ارلیئر کہ کریڈٹ نوٹس انوائسز میں ریڈکشن کا کام کرتے ہیں. لائک ہم انوائس ایشو کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے فلانے کسٹمر سے اتنے پیسے ریسیو کرنے ہیں. اگر ہم کریڈٹ نوٹ ایشو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے اس سے پہلے انوائس ایشو کی تھی
جس میں فرض کر لیں 100,000 روپیز ہم نے ریسیو کرنے تھے اس سے، اس 100,000 روپیز کی انوائس کے اگینسٹ اگر ہم نے 10,000 روپیز کا کریڈٹ نوٹ ایشو کیا تو اٹ مینس کہ اب ہم نے اس کسٹمر سے 90,000 روپیز ریسیو کرنے ہیں. وہ 10,000 روپیز کا جو کریڈٹ نوٹ ایشو کیا ہے اس کی بنا پر اس کسٹمر سے ہم نے اب 100,000 نہیں بلکہ 90,000 روپیز ریسیو کرنے ہیں. یہ کریڈٹ نوٹ کا رول ہوتا ہے. کسی بھی بنا پر انوائس میں غلطی ہو گئی، اس بنا پر بھی ہم کریڈٹ نوٹ پیچھے پیچھے اس کے بھیج دیتے ہیں، یا ہم نے جو گڈ سیل کی تھی وہ ڈیمیجڈ گڈس تھیں، ان میں کوئی فالٹ تھا، کسٹمر سیٹسفائی نہیں ہو سکا، اس نے وہ چیزیں واپس کر دی، تو اس کے اگینسٹ بھی ہم کریڈٹ نوٹ ہی بھیجتے ہیں. سو کنٹرول آبجیکٹو میں یہ بات تھی کہ وہ انوائسز اینڈ کریڈٹ نوٹس پراپرلی ریکارڈ ہو چکے ہونے چاہیے ہمارے بکس آف اکاؤنٹس کے اندر، اور ان کی ریفلیکشن اکاؤنٹس ریسیویبلز میں پراپرلی موجود ہونا چاہیے. اور پھر کنٹرول آبجیکٹو میں ہم نے الٹیمیٹلی ایک بات دیکھی تھی کہ ہمارے ڈیٹرز پر بھی ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے. وہ کب اوور ڈیو ہو جاتے ہیں، کب وہ بہت پرانے ہو جاتے ہیں، کب ان پر ہمیں شک ہو جاتا ہے، اور کب ہم ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب تو ان کو رائٹ آف ہی کر دینا چاہیے. ان باتوں پر بھی ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے. یہ تھے ہمارے کنٹرول آبجیکٹیوز. اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ پروسیجرز کی بات ہے کہ ان کنٹرول آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہم کون سے پروسیجرز اپناتے ہیں، اور پھر ان پروسیجرز کو ڈسکس کرنے کے بعد آج ڈیٹیل کے ساتھ ہم ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات کریں گے کہ آڈیٹر نے اب وہ کون سے سٹیپس اٹھانے ہیں کہ جن سے یہ پروسیجرز ان کنٹرول آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے درست ثابت ہو جائیں اور ہم آڈٹ ایویڈنس حاصل کر سکیں. سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کنٹرول پروسیجرز اوور سیلز اینڈ ڈیٹرز کی. یہ ایک انتہائی اہم ایریا ہے سیلز اینڈ ڈیٹرز کا کسی بھی ایک اینٹی میں، اور پھر اس ایریا پر ہمیں بے شمار کنٹرولز بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں. لہذا ہم اس سیلز اینڈ ڈیٹرز کے ایریا میں کوئی 5-6 لیولز پر کنٹرولز دیکھیں گے، اور ان کنٹرولز پہ ہم دیکھیں گے کون کون سے پروسیجرز اپنائے جاتے ہیں. سب سے پہلی بات آتی ہے آرڈرز کی. جو ہمارے ایگزسٹنگ کسٹمرز ہوتے ہیں انہیں ہم نے ایک کریڈٹ لمٹ اسائن کی ہوئی ہوتی ہے. اب اس کریڈٹ لمٹ کے مطابق ہی ہم ان سے آرڈرز لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک اے بی سی کسٹمر ہے، اس کی کریڈٹ لمٹ ہے 100,000 روپیز. وہ ہم سے 100,000 روپیز سے زیادہ کا سامان پرچیز نہیں کر سکتا، ہم اسے سیل نہیں کریں گے. اب اگر وہ اپنی اس لمٹ کو ٹچ کر چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے فردر جو آرڈرز ہمیں ریسیو ہوں گے ان کو ہم پروسیس نہیں کریں گے. سو ایگزسٹنگ کسٹمرز سے ہمیں اگر کوئی آرڈر ریسیو ہوتا ہے اور سینیریو یہ ہے کہ اس نے ابھی وہ کریڈٹ لمٹ اچیو نہیں کی تو ہم اس کو تو پروسیس کریں، اور اگر وہ کریڈٹ لمٹ اچیو کر چکا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ وہاں پر ہم کریڈٹ کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں اس کا کیس بھیجیں. اس بات پر کنٹرول کیا ہے ہمارا. سو آرڈر کے لیول پر ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا کسٹمر آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے، یہ آرڈر اس کی طرف سے اگر آ رہا ہے تو اس کی کریڈٹ لمٹس کیا اچیو ہو چکی ہیں یا نہیں. اور اگر کوئی نیا کسٹمر ہے
تو اس کے لیے بھی ہمیں کریڈٹ لمٹس پہلے سے ڈٹرمن کروانا ہوں گی کنٹرول ڈپارٹمنٹ، کریڈٹ کنٹرول ڈپارٹمنٹ سے، اور پھر اس کے آرڈر کو ہم پروسیس کریں گے. ایسا ہی نہیں کہ کسی نے بھی ہمیں آرڈر پلیس کر دیا اور ہم نے اس کا آرڈر جو ہے پروسیس کر دیا، کسی بھی قیمت کا، کسی بھی مالیت کا وہ آرڈر ہے اور ہم نے اس کے اوپر اس کو چیزیں سیل کرتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے اس میں پری نمبرڈ سیلز آرڈر، یعنی کہ اب یہ ہمارا کنٹرول ہے یا یہ ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے کہ جو سیلز آرڈر ہم نے بنانا ہے کسٹمر سے پرچیز آرڈر کے ریسیو کرنے پر بیس کرتا ہوا وہ پری نمبرڈ ہونا چاہیے. اب پری نمبرڈ سیلز آرڈر کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں کہ ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہم نے اتنے آرڈرز پروسیس کر دیے اور اتنے آرڈرز ابھی جو ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، ان پہ ابھی ہم نے کام نہیں کیا، ایگزیکیوٹ نہیں کیا. سو پری نمبر سمجھتے ہیں نا، پری نمبر مینس پہلے سے ان کے اوپر نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے. آپ کی فرض کرو میں آسانی سے ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آپ نے سیلز آرڈر فارم کا ایک پیڈ پرنٹ کروا رکھا. اب وہ ایک پیڈ جیسے آپ کے کیش ریسیٹس کے پیڈ ہوتے ہیں، آپ کیش میموز وغیرہ تو آپ نے عموماً دیکھی ہوں گی نا، بلز ہوتے ہیں ان کے پیڈ ہوتے ہیں. آپ ان کو سیلز آرڈر کو پرنٹ کروا لیتے ہیں اور ایک پیڈ کی شکل میں آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ سیریلی نمبرڈ کر لیتے ہیں ان کو 1 2 3 4 5 6 7 8 100 تک. یہ ایک پیڈ ہو گیا جی جس میں 100 صفحات موجود ہیں سیلز آرڈر فارم کے. اب آپ کو کسٹمر کی طرف سے آرڈر ملا، آپ نے اس آرڈر کو اپنے سیلز آرڈر فارم پر تحریر کیا. اب یہ ایک انٹائرلی ایک انٹرنل ڈاکیومنٹ ہے. اب وہ آرڈر سیلز آرڈر نمبر 1 آپ نے پیڈ سے نکالا اور اس کو بھیج دیا متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں کہ جی یہ چیزیں جو ہیں اتنی اماؤنٹ کی جو آپ نے سیل کرنی ہے، یا اس آپ نے سروسز کے رینڈر کرنے کے لیے یہ ورک پرفارم کرنا. سیلز آرڈر فارم آپ کا ایک بن گیا. کہہ رہے کہ یہ پری نمبرڈ ہونا چاہیے. یہ کنٹرول پروسیجر ہے آرڈر لیول پر. اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا کہ ہم دیکھ سکیں گے کہ ہم نے اس وقت 79 نمبر سیلز آرڈر فارم فل کر دیا، لیکن ابھی تک 55 نمبر سیلز آرڈر فارم کے اگینسٹ ہم گڈ سیل ہی نہیں کر سکے، وہ ابھی شپمنٹ ہی نہیں ہوئی. سو وہ ہمیں ایک چیز پتا چل جائے گی سیکوینس میں کہ ہمارے کون کون سے آرڈرز جو ہیں ابھی تک ان پر ایکشن لینا باقی ہے. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے اس میں آتھرائزیشن آف آرڈرز. کیا وہ جتنے بھی آرڈرز آپ کو ریسیو ہوئے دوز شوڈ بی آتھورائزڈ بائی این اتھارٹی، بائی اے کی پرسونل. اب وہ جب اس کو آتھورائز کر دے گا تو وہ آتھورائزڈ سیلز آرڈر، اب نیکسٹ میں اسٹیپ کی طرف جا رہا ہوں، وہ آتھورائز سیلز آرڈر بیس بنے گا ڈسپیچ نوٹ بننے کی. ڈسپیچ نوٹ کیا ہے کہ سیلز آرڈر کو دیکھ کر ڈسپیچ نوٹ بنایا جاتا ہے. یہ بھی ایک انٹرنل ڈاکیومنٹ ہے. دیکھیے آپ کو کسٹمر کی طرف سے پرچیز آرڈر ملا، اس پرچیز آرڈر پر بیس کر کے آپ نے سیلز آرڈر بنانا ہے. اب سیلز آرڈر چلا گیا جی سیلز ڈپارٹمنٹ میں کہ جی ہم نے اتنی چیزیں سیل کرنی ہیں. وہاں سے ایک ڈسپیچ نوٹ بن کر جائے گا گودام میں.
اگر ہم گڈس میں ڈیل کر رہے ہیں، فنشڈ گڈس میں ڈیل کر رہے ہیں کہ جی اتنا مال آپ ڈسپیچ کر دیں فلانے کسٹمر کو. اب یہ دیکھیں تمام کنٹرول میجرز ہیں آرڈر کے لیول پر. ابھی چیزیں سیل نہیں ہوئی، ابھی ڈسپیچ نہیں ہوئی، ابھی آرڈر ریسیو ہوا ہے ہمیں. اگر ایک ہی شخص یہ سارے کام کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جائے، وہ گڈس زیادہ بھیج دے اپنے کسی جاننے والے کو، سیلز کم ریکارڈ کرے. لیکن اب جب یہاں پر مختلف ڈپارٹمنٹس انوالو ہو رہے ہوں گے، مختلف لوگ انوالو ہو رہے ہوں گے، تو فراڈ کے چانسز کم ہو جائیں گے. یہ ہے کنٹرول. تو آرڈر کے لیول پر کنٹرول پروسیجر کیا ہے کہ سیلز آرڈر فارم جو کہ آتھورائز ہو گیا ہے وہ بیس بنے گا ڈسپیچ نوٹ بنانے کی. اب ڈسپیچ نوٹ بن گیا، گودام میں بھیج دیا. اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہے اس کا؟ وہ نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ گودام سے گڈس اس وقت تک آؤٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ ڈسپیچ نوٹ نہ ہو. سو ڈسپیچ نوٹ کی موجودگی میں یا ڈسپیچ نوٹ اگر بنا ہوگا تو گڈس آپ کی ڈلیور ہوں گی کسٹمر کو. سو یہ ابھی تک ہم نے گڈس ڈلیور نہیں کی، ہم نے ابھی آرڈر کو پروسیس کیا. تو آرڈر کے پروسیس پر ہمارے یہ کنٹرول ہونے چاہیے، یہ پروسیجرز ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی ڈسپیچ کا، جس کے اوپر ہمیں کنٹرول پروسیجرز ریکوائرڈ ہیں. اب تمام ڈسپیچ نوٹس دیز شوڈ آلسو بی پری نمبرڈ، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کس ڈسپیچ نوٹ کے اگینسٹ گڈس ڈلیور ہو چکی ہیں اور انوائسز بن چکی ہیں، اور انوائسز بننے کے بعد ایشو ہو چکی ہیں. دیکھیے سیلز آرڈر بیس بنا تھا ڈسپیچ نوٹ بنانے کے لیے. اب ڈسپیچ نوٹ سے گڈس ڈلیور ہونی ہے. اب جب گڈس ڈلیور ہو گئی ہیں تو سیلز انوائس بھی تو جانا چاہیے نا. لہذا اس ڈسپیچ نوٹ کو پری نمبر کیا جاتا ہے تاکہ ہم سیلز انوائسز کا کنٹرول رکھ سکیں اس ڈسپیچ نوٹ کے مطابق. نیکسٹ پوائنٹ ہے آتھورائزیشن آف ڈسپیچ نوٹ، کہ یہ ڈسپیچ نوٹس بہرحال آتھورائز ہونے چاہیے. یاد رکھیے گا ہر ڈاکیومنٹ آتھورائزڈ ہونا چاہیے. ڈسپیچ نوٹ بھی اسی طرح سے ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو کہ بہت سینسٹیو ہے، اس کو بھی آتھورائزڈ ہونا چاہیے. اب یہ آتھورائز ہو گیا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آتھورائزڈ ڈسپیچ نوٹ بیس بنے گا انوائس بننے کی. اب اس ڈسپیچ نوٹ پر ایک ریگولر چیک ہونا چاہیے کہ ہر ڈسپیچ نوٹ کے اگینسٹ انوائس بن چکی ہے. یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے. سو ہم نے دیکھا کہ آرڈر کے لیول پر ہمیں کچھ کنٹرول پروسیجرز اپنانے ہیں، پھر ڈسپیچ کے لیول پر ہمیں کچھ کنٹرول پروسیجرز اپنانے ہیں. اب اسی سیکوینس میں آگے آئیے، نیکسٹ اسٹیپ آئے گا انوائسنگ کا اور کریڈٹ نوٹس کا. آرڈر ملا، اس نے پروسیس ہونا ہے، پروسیس ہو کر ڈسپیچنگ، ایک ڈسپیچ نوٹ بننا ہے، اس ڈسپیچ نوٹ پر بیس کر کے انوائسنگ. سو نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہے انوائسنگ اینڈ کریڈٹ نوٹس کا. اس میں سب سے پہلی بات کہ سیلز انوائسز شوڈ بی آتھورائزڈ بائی a responsible official and matched with the authorized order and dispatch note. کہ اب وہ جتنی بھی سیلز انوائسز ہیں ان کو بھی آتھورائزڈ پرسن کی طرف سے اپروو ہونا ضروری ہے، اور پھر ان کو میچ کرنا ہے ہم نے سیلز آرڈر کے ساتھ، کہ جو کسٹمر سے ہمیں آرڈر ملے ان کے مطابق ہم نے سیلز آرڈر بنائے، ان کسٹمرز کے آرڈر سے میچ کرنا ہے اور ڈسپیچ نوٹ سے میچ کرنا ہے. دیکھیے کسٹمر کے آرڈر کے ساتھ آپ جب میچ کریں گے اس سے آپ کو یہ تسلی ہوگی کہ ہم نے انوائس میں
وہی کوالٹی اور کوانٹٹی لکھی ہے جو کسٹمر نے آرڈر کی تھی. ایون ریٹس بھی پرچیز آرڈر جو کسٹمر کی طرف سے آتا ہے اس میں موجود ہوتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کی کوٹیشنز کو اپروو کیا اور یہ ریٹس پر ہم آپ سے یہ چیز خرید رہے ہیں اتنے دنوں میں، اور فلانا شخص جو ہے آپ کے ساتھ ڈیل کرے گا. اب آپ نے کسٹمر سے جو آرڈر ریسیو ہوا ہے اس کو میچ کرنا ہے سیلز انوائس کے ساتھ. اب اگر وہ میچ ہوتی ہیں تب جا کے اس کی اپروول ہو جائے گی ایک آتھورائز پرسونل کے ذریعے سے. اور ڈسپیچ نوٹ سے آپ کیا میچ کریں گے؟ یہی والی کوانٹٹی کی گوڈز اور یہی والی کوالٹی کی گوڈز کیا ڈسپیچ ہو چکی ہیں ہمارے گودام سے کسٹمر کی طرف. یہاں پر ایک اور ڈاکیومنٹ آپ کو میں بتا دیتا ہوں ضمنی طور پر کہ جب کسٹمر کو ڈسپیچ ہو جاتی ہیں چیزیں تو یہاں پر ایک ڈلیوری نوٹ ان گڈس کے ساتھ فزیکلی ان گڈس کے ساتھ بھیجا جاتا ہے کسٹمر کو. یہ ڈلیوری نوٹ کسٹمر کو گڈس ریسیو ہو چکنے کے بعد ایک ایویڈنس ہوتا ہے آپ کے پاس کہ جی کسٹمر نے یہ گڈس ریسیو کر لی ہیں، کیونکہ یہ ڈلیوری نوٹ اکمپنی کرتا ہے ان گڈس کو، ان گڈس کے ساتھ کسٹمر کے پاس پہنچتا ہے، کسٹمر اس ڈلیوری نوٹ پر وصولی لکھ دیتا ہے. آپ نے کبھی اس چیز کو آبزرو کیا بلکہ پریکٹس کیا ہوگا کہ گھر میں آپ نے کوئی فرنیچر کی کوئی چیز منگوائی، وہ لوڈر پر جو صاحب آئے آپ کو وہ ڈلیور کرنے کے لیے اس نے ساتھ ایک پرچی دی کہ بھائی جانا وصولی پا دینا. اینڈ واٹ از دیٹ رسید؟ واٹ از دیٹ پرچی؟ دیٹ از ان فیکٹ دا ڈلیوری نوٹ. تو جس پر آپ کہتے ہیں اوکے جی ریسیوڈ ان دس کنڈیشن اور ان گڈ کنڈیشن اور ریسیوڈ دیز آئٹمس، ٹھیک ہے، وصول پائیں اور ساتھ آپ نے سائن کر دیتے ہیں. اب وہ سپلائر کے پاس جب جاتی ہے تو سپلائر کو یہ بات تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ گڈس ڈلیور ہو چکی ہیں. سو ڈلیوری نوٹ فزیکلی آپ نے گڈس جب بھیجی ہوتی ہیں اپنے کسٹمر کو ان کے ساتھ اکمپنی کرتا ہے، لیکن انوائس الگ سے ایک ڈاکیومنٹ ہے. یہ آپ فزیکلی ان گڈس کے ساتھ بھی بھیج سکتے ہیں، آپ پوسٹل سروسز کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، آپ کوریئر بھی کر سکتے ہیں، فیکس بھی کر سکتے ہیں، ای میل بھی کر سکتے ہیں. سو انوائس جو ہے اس کا کسٹمر کے آرڈر فارم کے ساتھ بھی میچ کرنا ضروری ہے اور اس انوائس کا ڈسپیچ نوٹ کے ساتھ بھی میچ کرنا ضروری ہے. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ آل انوائسز اینڈ کریڈٹ نوٹس should be entered in day book records, the sales ledger and sales ledger control account. اب یہ پورا اکاؤنٹنگ سسٹم ہے جس کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ آپ نے وہ جو انوائسز اپنے کسٹمر کو بھیجی ہیں وہ بکس آف اوریجنل انٹری میں بھی ریکارڈ ہونا چاہیے، اور ان بکس آف اوریجنل انٹری میں جو ریکارڈ ہوتی ہیں انوائسز ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بیچ وائز آپ نے پورے ہفتے کی انوائسز کا ایک بیچ بنا لیا. اب وہ تمام 1 ویک کی انوائسز اس سیلز ڈے بک یا سیلز جرنل میں ریکارڈ ہو رہی ہیں. وہاں سے ان پوری انوائسز کا 1 ویک کی انوائسز کا ٹوٹل آپ نے سیلز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کرنا ہے اور سیلز انکم کو کریڈٹ کرنا ہے ٹوٹل اماؤنٹ. اب اس پورے ویک میں فرض کر لیں 300 انوائسز ریکارڈ ہوئیں، ان 300 انوائسز کا بیچ ٹوٹل آپ سیلز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ یعنی کہ ٹوٹل ڈیٹرز اکاؤنٹ یا ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے مین لیجر میں موجود، جنرل لیجر میں موجود جو آپ کا ٹوٹل ڈیٹرز اکاؤنٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں.
اور اسی مین لیجر میں موجود جو سیلز انکم کا اکاؤنٹ ہے اس کو کریڈٹ کریں گے. یہ وہ بات کی جا رہی ہے یہاں پر. اور پھر یہیں پر جو ایک اور بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ کے انڈیویجول ڈیٹرز جو ہیں ان انڈیویجول ڈیٹرز کو آپ نے سیلز لیجر میں ریکارڈ کیا ہوتا ہے. وہاں پر آپ نے وہ جو 300 انوائسز ہیں اس بیچ میں ان 300 انوائسز کو انڈیویجولی آپ نے ہر ڈیٹر کے اندر ڈیبٹ کرنا ہے. یہ اس کنٹرول پروسیجر کی بات کی جا رہی ہے کہ کیا ایسا ہو رہا ہے یا ایسا ہونا چاہیے. نیکسٹ بات اس اکاؤنٹنگ سسٹم کو ڈسکس کرنے کے بعد آ رہی ہے کہ سیلز انوائسز اینڈ کریڈٹ نوٹس شوڈ بی چیکڈ فار پرائسز کاسٹس اینڈ کیلکولیشنز بائی اے پرسن ادر دین دا ون پریپیئرنگ دا انوائس. اب نیکسٹ کنٹرول پروسیجر یہ ہے کہ وہ جو سیلز انوائسز ہیں ان سیلز انوائسز میں آپ نے مختلف قسم کی کیلکولیشنز کر رکھی ہیں. آپ نے کوانٹٹی کو ریٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کیا. اس کے بعد آپ نے کاسٹنگ کی ہے. کاسٹنگ کہتے ہیں سمپل ٹوٹل کرنے کو. اس انوائس میں موجود 10 آئٹمس کی جو اماؤنٹ آپ نے بنائی ہے ان 10 اماؤنٹس کو آپ نے ٹوٹل کیا. وہاں پر بھی غلطی ہو سکتی ہے. پھر آپ نے ان کی لسٹ پرائسز میں سے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کو مائنس کیا. اس کو آپ چیک کرتے ہیں. یہ سب چیک جو کر رہا ہے ایک انڈیپینڈنٹ پرسونل کر رہا ہے. یہ دیکھیں یہ کنٹرول آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے کنٹرول پروسیجرز ہیں جن کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اب یہاں پر ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ پرسن نظر آنا چاہیے. ہم کون ہے؟ آڈیٹر. ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ پرسن نظر آنا چاہیے کہ جو شخص رسپانسبل ہے انوائسز کی کیلکولیشنز کو چیک کرنے کے لیے. وہاں پر انوائسز میں ملٹیپلیکیشنز جو ہوئی ہیں, ٹوٹل سم جو ایڈیشنز ہوئی ہیں, جو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کی کیلکولیشن ہے اس ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کی اماؤنٹ کا اس میں سے مائنس ہونا, اور پھر سیلز ٹیکس کی کیلکولیشن, اور پھر سیلز ٹیکس کا اس نیٹ اماؤنٹ میں پلس ہونا اور گراس اماؤنٹ کا حاصل کرنا. یہ تمام وہ پروسیجرز ہیں جو کہ ایک ایسے شخص کو نبھانے ہیں جو انوائسز بنانے سے انڈیپینڈنٹ ہے. وہ شخص انوائسز نہ بناتا ہو. اگر وہ انوائسز بھی بناتا ہے اور انوائسز کے ٹوٹلز کو اور کیلکولیشنز کو بھی چیک کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی گڑبڑ ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نیکسٹ پروسیجر کی طرف چلتے ہیں کہ کریڈٹ نوٹس شوڈ بی آتھورائزڈ بائی سم ون unconnected with dispatch or sales ledger functions. اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کریڈٹ نوٹ سے متعلق کہ کریڈٹ نوٹ کی آتھورائزیشن ہونا ضروری ہے, اور وہ کریڈٹ نوٹ سے متعلق جو رسپانسبل پرسن ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. سیلز آرڈر کو پروسیس کرنے والا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی وہ انوائسز کے لیے رسپانسبل ہو شخص. اچھا, جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ سیلز انوائسز کی کیلکولیشنز چیک ہوتی ہیں, اسی طرح سے کریڈٹ نوٹ کی کیلکولیشنز بھی چیک ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی وہی تمام باتیں اس میں کریڈٹ نوٹ میں بھی آ جاتی ہیں. سو کریڈٹ نوٹ کے ریفرنس میں دیکھیں نا, یہ ایک قسم کی اب آپ کی سیلز ریٹرن کا ڈاکومنٹ ہے نا, کہ آپ کو جو سیل کی ہوئی چیزیں واپس آ رہی ہیں ان کے اگینسٹ آپ کریڈٹ نوٹ ایشو کر رہے ہیں. تو جو شخص کریڈٹ نوٹ ایشو کر رہا ہے, اس کو آتھورائز کر رہا ہے, وہ شخص ایک انڈیپینڈنٹ شخص ہونا چاہیے. نیکسٹ بات بہت اہم ہے کہ کاپیز آف کینسلڈ انوائسز شوڈ بی ریٹینڈ. اب بعض اوقات انوائسز کینسل کر دیتے ہیں, ان کی کاپیز ضرور آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہیے, کیونکہ جو انوائسز آپ نے کینسل کر دیں آپ کے پاس
اس بات کا ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے ایک ایویڈنس کے طور پر کہ یہ انوائسز ان کے اگینسٹ اب اماؤنٹ ریسیویبل نہیں ہے. ہم نے جو انوائسز ایشو کی تھیں ان میں یہ خرابی تھی، لہٰذا ہم نے کینسل کر دی. ہم نے یہ ایشو ہی نہیں کی، ہم نے بنائی ضرور ہے، ایشو نہیں کی، یوں کہہ لیں کینسل کر دی. اب وہ آپ کو کینسلڈ انوائسز اپنے پاس ریکارڈ میں رکھنا چاہیے. یہ میں بات کر رہا ہوں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے لیول پر یا سیلز ڈپارٹمنٹ کے لیول پر. جو انوائسز ایشو کرنے کے مجاز ہیں، انہوں نے انوائسز بنائی، ایشو نہیں کی، کینسل کر دی. تو کینسل کرنے کا مطلب نہیں ڈسکارڈ کر دو اور بن میں پھینک دو، بلکہ اگر کینسل کی ہیں اس کو کینسلڈ آپ لکھ دیجئے اس کے اوپر اور فولڈ کر کے پیڈ میں کاؤنٹر فائل کے ساتھ اسٹیپل کر دیں. آپ کے پاس وہ ریکارڈ موجود ہونا چاہیے. اب نیکسٹ بات یہ ہے کہ جو کینسلڈ انوائسز ہیں ان کی سپورٹ میں جو ڈسپیچ نوٹ ہیں دوز شوڈ آلسو بی کینسلڈ، اور پھر ان کی کینسلیشن بہرحال ایک ریسپانسبل پرسن سے سائنڈ ہونا چاہیے. اچھا، اب ان سب کے بعد انوائسنگ کے لیول پر جو کنٹرول آ رہا ہے وہ ہے invoices should be distinguished between different types of sales. اب دیکھیے ایک ہی آرگنائزیشن ایک سے زائد طرح کی سیلز کر سکتی ہے. جس بھی طرح کی وہ سیلز کر رہی ہے، جس بھی سیگمنٹ میں وہ انوالوڈ ہے، ہر سیگمنٹ کے لیے الگ سے انوائسز ہونا چاہیے. نارملی ان کے کلرز چینج کر دیے جاتے ہیں. اور پھر ایک اور بات بھی اہم ہے اسی پوائنٹ میں کہ ڈفرینٹ پروڈکٹس کے اوپر ڈفرینٹ ریٹ آف سیلز ٹیکس ہو سکتا ہے اپلائی ہوتا ہو. تو لہذا آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جس انوائس پر سیلز ٹیکس ڈفرینٹ ہے وہ انوائس ہی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ نظر آنی چاہیے. سو یہ انوائس کے لیول پر کنٹرول پروسیجرز تھے. اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ریٹرنز کی کہ اینی گڈس ریٹرنڈ بائی دا کسٹمر شوڈ بی چیکڈ فار obvious ڈیمیج اینڈ وین ایکسپٹیڈ a document should be raised. یہ بات ہم کچھ حد تک پہلے ڈسکس کر چکے کریڈٹ نوٹ کے ریفرنس میں. یہ اسی ڈاکیومنٹ کا ذکر آ رہا ہے کہ جو چیزیں آ گئی ہیں ان کو پراپرلی پہلے آپ انسپیکٹ کریں کہ واقعی یہ ڈیمیجڈ ہیں جو ہمارے کسٹمر کو پسند نہیں آئی، یا خام خام ہی اس نے دیکھا کہ جی اب یہ میری ضرورت سے زائد چیزیں ہیں ان کو میں واپس کر دوں. اگر تو واقعی ڈیمیجڈ ہیں اور ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ان کو ڈیمیجڈ گڈز جو ہیں وہ سپلائی کی، تو اب ہمیں اپنا یہ قصور ماننے کے ایوز انہیں ریلیکس کرنا ہوگا کہ ٹھیک ہے جی اس کے اگینسٹ ہم آپ کو کریڈٹ نوٹ ایشو کر دیتے ہیں. یہ پروسیس میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں. سو یہاں پر اب ہمیں کریڈٹ نوٹ ایشو کرنا ہوگا ان ریٹرنز کے اگینسٹ اور پراپرلی آتھورائزڈ ہونا چاہیے. سو ان ریٹرن گڈس کے بعد نیکسٹ جو کنٹرول پروسیجر ہم اپناتے ہیں وہ ہے ریسیویبلس کے لیول پر. کیا ریسیویبل لیجر کنٹرول اکاؤنٹ شوڈ بی پریپیئرڈ ریگولرلی اینڈ چیکڈ ٹو انڈیویجول سیلز لیجر بیلنسز بائی این انڈیپینڈنٹ آفیشل. یہ آپ نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں کنٹرول اکاؤنٹ ریکنسیلیشن پڑھ رکھی ہے. یہ وہ والی بات ہے کہ آپ نے ریگولرلی، جیسے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ سیلز ڈے بک میں ایک بیچ آپ کے پاس ہے ویکلی انوائسز کا. آپ نے ان انوائسز کو ٹوٹل کیا اور ٹوٹل کر کے آپ نے سیلز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ میں پوسٹ کر دیا، اور انڈیویجولز کو آپ نے سبسیڈری لیجر جو سیلز لیجر ہے اس کے اندر آپ نے پوسٹ کر دیا، جو کہ ایک میمورینڈم ریکارڈ ہے. اب آپ کو پیریوڈیکلی ان دونوں بکس کے بیلنسز کو ریکنسائل کرنا چاہیے.
کہ کیا کوئی ڈفرینس تو نہیں ہے ان دونوں کے درمیان. اگر کوئی ڈفرینس ہے تو اس کو ریموو ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہ اس ریکنسیلیشن کی بات ہو رہی ہے کہ کنٹرول اکاؤنٹ کا بیلنس شوڈ بی ریکنسائلڈ ود دا انڈیویجل بیلنسز اپیئرنگ ان دا لسٹ آف دیٹ سبسیڈری لیجر. ان کو ریکنسائل کرنا چاہیے. اگلی بات یہ ہے کہ ریسیویبل لیجر پرسونل جو ہے شوڈ بی انڈیپینڈنٹ آف ڈسپیچ اینڈ کیش ریسیٹ فنکشنز. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ہونا چاہیے. سو اس اسٹیج پر بھی سیگریگیشن آف ڈیوٹی ضروری ہے. اب نیکسٹ بات یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹس شوڈ بی سینٹ ریگولرلی ٹو دا کسٹمرس. آپ کسٹمرس کو ریگولرلی بتاتے رہیں کہ جی اتنے پیسے آپ سے ڈیو ہیں. یہ بات بھی آپ کے کنٹرول پروسیجر کا حصہ ہے. نیکسٹ کہ فارمل پروسیجرز شوڈ ایگزسٹ فار فالوئنگ اپ اوور ڈیو ڈیٹس which should be highlighted either by the preparation of an aged debt analysis or by preparation of regular customer statements. یہاں پر ایک فارمل پروسیجر ہونا بہت ضروری ہے. ایج ڈیٹ انالیسس پہلے بھی کئی مرتبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. آپ ایجنگ کرتے ہیں اوور ڈیو بیلنسز کو تلاش کرنے کے لیے کہ اب ڈیٹرز ہیں 90 ڈیز سے زیادہ ڈیو ہو گیا ٹائم پیریڈ, ان سے پیسے نہیں مل رہے. اوریجنلی ہم نے ان کو 10 دنوں کے ادھار پر چیزیں سیل کی تھیں. اوور ڈیو ڈیٹرز کے بارے میں بہرحال تھوڑی سی پریشانی تو ہوگی. لہذا ہمیں یہاں پر ایک باقاعدہ پروسیجر اپنانا ہوگا, بڑا سسٹمیٹک, کہ جس سے ہمیں فوری طور پہ پتا چل جائے کہ اتنے ڈیٹرز کے بیلنسز جو ہیں اوور ڈیو ہو چکے ہیں. نیکسٹ بات اس میں ریسیویبلس کے لیول پر آتی ہے کہ لیٹرز شوڈ بی سینٹ ٹو کسٹمرز فار کلیکشن آف اوور ڈیو ڈیٹس. اور یہاں پر ہمیں پالیسیز بھی اپنانا ہوں گی کہ لیگل پروسیڈز اگر ہم نے کرنی ہے, اگر ہم نے کوئی سو کرنا ہے کسی پر, تو وہاں پر پھر کیا پالیسی ہونا چاہیے. ریسیویبلس کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے بھائی, پیسے نہیں ہوں گے تو آگے کیسے چلائیں گے اپنے کاروبار کو. تو لہٰذا یہاں پر کنٹرول پروسیجر یہ کہتا ہے کہ آپ کو ریسیویبلس پہ یہ میجرز رکھنا ہوں گے. اب نیکسٹ پوائنٹ جو کنٹرول پروسیجرز سیلز اینڈ ڈیٹرز کا ہے, اس میں بیڈ ڈیٹس کی بات آتی ہے کہ دا اتھارٹی ٹو رائٹ آف اے بیڈ ڈیٹ شوڈ بی ان رائٹنگ. ہر کوئی بیڈ ڈیٹس کے لیے نہیں اکاؤنٹنگ انٹری پاس کرنے کی بات کر سکتا, کیونکہ اب بیڈ ڈیٹس ایک ایڈجسٹمنٹ ہے, ایک کنڈیشن ہے جس کے اوپر آپ نے اکاؤنٹنگ انٹری پاس کرنی ہے. اس کے پیچھے ایک اپروول موجود ہوگی. اب وہ اپروول کسی ایک اتھارٹی کے پاس ہونا چاہیے. اس نے جب کہہ دیا کہ جی یہ ڈیٹرز اب بیڈ کر دو, تو آپ اکاؤنٹنگ انٹری پاس کر دیں گے بیڈ ڈیٹس ایکسپینس ڈیبٹ اینڈ ڈیٹرز یا ٹریڈ ریسیویبلس اکاؤنٹ کریڈٹ. یہاں پر کنٹرول موجود ہونا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ دا یوز آف کورٹ ایکشن اور دا رائٹنگ آف اے بیڈ ڈیٹ شوڈ بی آتھورائزڈ بائی این آفیشیل انڈیپینڈنٹ آف دا کیش ریسیٹ فنکشن. کیونکہ اس کو اگر کیش ریسیٹ فنکشن سے انڈیپینڈنٹ نہ کیا تو ہو سکتا ہے وہ کسٹمر اور ہمارا کیش ریسیو کرنے والا پرسنل دونوں آپس میں مل جائیں اور جعلی قسم کے کورٹ کیسز بنا دیں اور ہم لیٹیگیشن میں پڑے رہیں. ایز اے کلائنٹ بات کر رہا ہوں. لہٰذا یہاں پر بھی ایک کنٹرول پروسیجر ریکوائرڈ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ بندہ ہو جو اس کو آتھرائز کر رہا ہو اور کورٹ کیسز وغیرہ کو جو فالو اپ کر رہا ہو. لے جی یہ تھے سارے پروسیجرز جو کہ ہمیں ان کنٹرول آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے اپنانا پڑتے ہیں. اب بات آتی ہے آڈیٹر کی کہ آڈیٹر کون سے ٹیسٹ آف کنٹرول لگاتا ہے کہ جن کے ذریعے سے آبجیکٹیوز کنٹرول کے اچیو ہو جائیں, اس آڈیٹ کلائنٹ کے کنٹرول آبجیکٹیوز جو ہیں.
وہ اچیو ہو جائیں. اب سیل سسٹم پر آڈیٹر جو ٹیسٹ آف کنٹرول اپلائی کرے گا ہم اس کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے آڈیٹر کیا کرتا ہے جی؟ کیری آؤٹ سیکوینس ٹیسٹ چیکس آن انوائسز, کریڈٹ نوٹس, ڈسپیچ نوٹس اینڈ آرڈرس. ہم نے کنٹرول پروسیجرز میں جو بات کی تھی ان تمام ڈاکیومنٹس کے پری نمبرڈ ہونے کی, وہ اب یہاں پر آڈیٹر ان کے سیکوینس کو چیک کرنے کی بات کر رہا ہے کہ وہ ٹیسٹ آف کنٹرول میں دیکھے گا کہ یہ انوائسز, ڈسپیچ نوٹس, سیلز آرڈر, کیا یہ تمام سیکوینس میں موجود ہیں, ان میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا ریکارڈ ہونے سے. کیونکہ اب یہاں پر آڈیٹر نے اس بات کو چیک کرنا ہے. اب آڈیٹر انوالو ہو رہا ہے. پہلے تو بات تھی ایک کنٹرول پروسیجر کی کہ یہ کنٹرولز ہونا چاہیے. اب آڈیٹر اسے چیک کر رہا ہے, ٹیسٹ آف کنٹرول. وہ ایک ججمنٹل سیمپل اٹھائے گا. ایک ججمنٹل سیمپل مینس وہ کسی بھی منتھ میں پہلے 10 دن کی سیلز کی ٹرانزیکشنز کو اٹھا لے گا, یا کسی بھی منتھ پورے کو اٹھا لے گا اور کہے گا کہ اس منتھ میں جتنی بھی انوائسز ایشو ہوئی ہیں کیا سیریلی پری نمبر تھیں. اگر کوئی اس میں سے نمبر مسنگ ہوگا تو پکڑی گئی بات. اب ججمنٹل ہے بات, ایسے جج کر لے گا کہ 2 مہینوں 3 مہینوں یا 6 مہینوں کے پہلے 4 دن میں نے دیکھنے ہیں, یا فلانے منتھ کے میں نے پہلے 4 دن دیکھنے ہیں اور فلانے منتھ کے آخری 4 دن دیکھنے ہیں. ججمنٹل سیمپل, ججمنٹل سیمپل, کوئی باقاعدہ سیمپلنگ نہیں ہے یہاں پر ٹیسٹ آف کنٹرول میں. سو پہلی بات کیا ہے کہ ٹیسٹ آف سیکوینس, انوائسز, ڈسپیچ نوٹ, سیلز آرڈر فارم. اگلی بات ہے جی آتھورائزیشن کے ریفرنس میں. اب آڈیٹر نے چیک کرنا ہے کہ یہ تمام ڈاکیومنٹس کیا پراپرلی آتھورائز تھے. لائک ایکسپٹینس آف دا آرڈر, کیا یہ آتھورائز ہوئی, اس کی آتھورائزیشن چیک کرے گا. ڈسپیچ آف گڈس, اس ڈسپیچ نوٹ کی آتھورائزیشن چیک کرے گا. ریزنگ آف دا انوائس, اس کی آتھورائزیشن چیک کرے گا. کریڈٹ نوٹ ایشو کرنا, اس کی آتھورائزیشن چیک کرے گا. پرائسنگ اینڈ ڈسکاؤنٹ کی آتھورائزیشن, اور اسی طرح سے بیڈ ڈیٹس کو رائٹ آف کرنے کی آتھورائزیشن بھی چیک کرے گا. اب یہ آتھورائزیشنز, اب دیکھیے ہم کنٹرول پروسیجرز میں برابر ایسی باتیں کرتے آئے ہیں. اب آڈیٹر ان کو چیک کر رہا کہ کیا یہ تمام ڈاکیومنٹس پراپرلی آتھورائز ہیں. بھائی اگر آتھورائزڈ ہیں تو ٹھیک ہے, آڈیٹر کا کام تو یہی ہے نا کہ اس نے دیکھ لیے کہ ایک اتھارٹی نے ان ڈاکیومنٹس کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ یہ اپرووڈ ہیں, انوائس ٹھیک ہے, انوائس پر جو پرائسز لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہیں, جو ڈسکاؤنٹس دیے گئے ہیں وہ ٹھیک ہیں. اب اگر یہ تمام چیزیں آپ کو یعنی کہ آڈیٹر کو ان ڈاکیومنٹس کے اوپر سگنیچر کی شکل میں اپرووڈ نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آڈیٹر کو ٹھیک ایویڈنس مل گیا. سو آڈیٹر نے ان تمام اپروولس کو, آتھورائزیشنز کو چیک کرنا ہوتا ہے اسٹیج پر. اور پھر نیکسٹ کیا چیز آڈیٹر نے چیک کرنی ہے؟ arithmetical accuracy of invoices including pricing and value added tax یا sales tax calculations اور credit notes کی calculations بھی. اب نارملی ہوتا یہ ہے کہ ان ڈاکیومنٹس پر ایک گریڈ سٹیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے انوائسز پہ اسپیشلی, جس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ انوائسز کے ٹوٹل فلانے شخص نے چیک کیے, ان انوائسز پہ ٹیکسز کے ریٹ فلانے شخص نے چیک کیے, ان انوائسز میں موجود ٹریڈ ڈسکاؤنٹس کی کیلکولیشنز فلانے شخص نے چیک کی. اب آڈیٹر ان کو ریکیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پر اگر کوئی پرابلم نظر آتی ہے اس کو ٹیسٹ آف کنٹرول کے دوران تو وہ پھر انفارم کرتا ہے کہ جی دیکھیں برابر
یہ شخص جو ہے ڈسکاؤنٹس کو ٹھیک کیلکولیٹ نہیں کر رہا، میں نے ایک مہینے کی انوائسز چیک کر لی ہیں، ڈسکاؤنٹس تو غلط اس نے کیلکولیٹ کیے ہوئے، بہت زیادہ ڈسکاؤنٹس دیے ہوئے، کنٹرول ویکنس. سو بہرحال آڈیٹر نے کیلکولیشنس کو بھی چیک کرنا، جس میں کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس، سیلز ٹیکس یعنی کہ اس کی کیلکولیشنس بھی آ جاتی ہیں، اور پھر کریڈٹ نوٹس جو ایشو کیے ہوتے ہیں ان میں بھی موجود کیلکولیشنس آڈیٹر چیک کرتا ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہوئی ہیں. اب دیکھیے پیچھے کنٹرول پروسیجرز میں ان سب کے اوپر کنٹرولز بنائے گئے تھے، ان کنٹرولز کو آڈیٹر چیک کر رہا. اب نیکسٹ بات آتی ہے کہ آڈیٹر چیک کرے گا ڈسپیچ نوٹس کو اور گڈز ریٹرن نوٹس کو، اس بات کی تسلی کے لیے کہ انوائسز ٹھیک بنائی گئیں اور کریڈٹ نوٹس ٹھیک بنائے گئے. اب یہاں پر بھی آڈیٹر ایویڈنس حاصل کرتا ہے، ان ڈاکیومینٹس کی اپروول کے ذریعے سے، اور ان ڈاکیومینٹس کو انفیکٹ جن کو بیس بنایا ہوتا ہے، ڈسپیچ نوٹ اب بیس بنتا ہے انوائسز کی نا، اب اس ڈسپیچ نوٹ کو وہ چیک کرے گا کہ کیا یہ بیس ٹھیک تھی جس پر بیس کرتے ہوئے انوائس بنائی گئی، یا بیس ہی خراب تھی. لہذا اس سٹیج تک آڈیٹر کا پہنچنا ضروری ہے. اب لاسٹ میں آ جاتی ہے بات کنٹرول اکاؤنٹ ریکنسیلیشنز کی. اب اس سٹیج پر فائنلی آڈیٹر چیک کرتا ہے کہ آڈٹ کلائنٹ نے جو ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کا کلوزنگ بیلنس ہے کیا اس کو ریکنسائل کیا ہے انڈیویجول ڈیٹرز کے بیلنسز کی لسٹ کے ساتھ. اگر وہ ریکنسائلڈ ہیں یعنی کہ کوئی ان میں ڈفرینس نہیں ہے تو اٹ مینس کہ دیٹس فائن. جو ہمارا کلوزنگ بیلنس تھا ڈیٹرز کا ایز پر آر مین لیجر جو کہ اپیئر ہو رہا ہے بیلنس شیٹ میں ایز ٹوٹل ریسیویبلز، ایگزیکٹلی جو انڈیویجول ہمارے ڈیٹرز ہیں ان کا بھی ٹوٹل اتنا ہی ہے. انڈیویجول سے جتنا جتنا ریسیو کرنا ہے ٹوٹل وہی اماؤنٹ بنتی ہے جو کہ ہمارے ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کا کلوزنگ بیلنس ہے. یہاں پر انفیکٹ وہ ریویو ہی کر رہا ہوتا ہے. سو جناب یہ تھا ٹوٹل ہمارا ٹیسٹ آف کنٹرول اوور دا سیلز سسٹم، جس کے اندر ڈیٹرز سے متعلق بھی تمام باتیں آ جاتی ہیں. سیلز سسٹم کا مطلب ہے کہ ڈیٹرز یا ٹریڈ ریسیویبلز بہرحال اس کا حصہ ہیں. اب ہم نیکسٹ انشاءاللہ تعالی لیکچر میں ٹیسٹ آف کنٹرول پڑھیں گے پرچیزز سسٹم کے ریفرنس میں. تو آپ سے اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ نیکسٹ لیکچر کے ہینڈ آؤٹس کو تھوڑا سا گو تھرو کریں گے. ہاں البتہ اس کو تو بہت اچھی طرح سے تیار کرنا جو ہم پڑھ چکے اب، تو ذرا تھوڑا سا ہمت باندھیں اور اپنی پڑھائی پر خاص توجہ دیجیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.